اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ ذات الرقاع کا ٹاپک لے کر آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو چکے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ کسی بدو آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور نہ ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو کہ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول ہی کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی۔ اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟
اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہوئیے، یعنی احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعتیں مکمل ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام داثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات ہیں جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے، واللہ عالم۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر مامور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا، لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں شور و غوغا کیا، اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اس غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے، جن کے نام یہ ہیں سریہ قدید، سریہ حسمی، سریہ تربہ، سریہ اطراف فدق، سریہ میفاح، سریہ خیبر، سریہ یمن و جبار اور سریہ غابہ۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ عمرہ قضاء کا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ رضی اللہ عنہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بھی پکار لبیک تھی
اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ یکن رمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت اور شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اضطباع کا حکم بھی دیا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا معنی ہے: کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابن رواحہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے: یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا: یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا: اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئی۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ انہی کی زوجیت میں تھی۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضاء یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضاء اور مقاضاء کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے، یعنی اس کو زیادہ پریفر کیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضاء، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے سبق کے ساتھ ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس میں ہم مارکہ موتا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔